أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الهدى وفتوه قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا درود و سلام نبی کے مکرم نور جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے یہ سال ثواب کی محفل میں ہم اکٹھے ہیں. دعائیں کہ اللہ تعالی مرحوم مغفور بزرگوں کے درجات کی بلندی فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کے اوپر رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے. جو تمام ہے اللہ تعالی اس کا بہتر اجر ان کو عطا فرمائے. یہ سال ثواب کی محفلوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو مرحوم مرحومہ جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلا جائے مل کے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اللہ پاک مجمع میں کسی بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے, اللہ مجمع کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اللہ پاک مرحومین کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا. اور میں بندہ کامیاب ترین وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے موت سے پہلے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں پر والدین کا ذکر بھی کیا. اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے اور میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یعنی اللہ کی عبادت کے بعد اگر ہماری خدمت کے کوئی حقدار ہیں تو وہ والدین ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم کے اندر انشکر لی ولوالدیک. اللہ پاک نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں اور اچھی تربیت میں ان کو اخلاق اچھے سکھائیں. اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کریں اور جنت میں داخل ہو. یعنی فرمایا کہ اولاد کی ذمہ داری ہے. قرآن کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا جب وہ بڑھاپے میں دونوں میں یا والد ہے یا والدہ دونوں پہنچ جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کے لباس کا خیال کرو, ان کے کھانے پینے کا خیال کرو. کیسے؟
جیسے بچپن میں انہوں نے تمہارا خیال کیا۔ دیکھیں نا ہمارا مزاج بچپن میں کیسا تھا یہ تو ہمارے والدین ہی سمجھ سکتے ہیں نا، ہم کیا کھاتے تھے اور ہمارا مزاج کیسا تھا ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ تو فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں تمہارا انہوں نے خیال کیا، اب جب وہ بڑھا گئے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خیال کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ اب جنت بھی ہمارے گھر میں ہے اور دوزخ بھی ہمارے گھر میں، ہماری مرضی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں تو اللہ میں جنت عطا فرمائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں پھر ظاہر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب باپ کیا ہے کا مال کا وہن کا ابھی، فرمایا جو تمہارا باپ ہے تمہارا مال سب کچھ تو اس کے لیے۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کہا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو میری عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اب جہاد فرض ہے، صحابی رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں یا رسول اللہ زندہ ہے، تو فرمایا کہ ان کی خدمت کر تیرے لیے یہی جہاد۔ اب والدین بڑھاپے میں ہوں انسان ان کی خدمت نہ کرے، لیکن والدین کے لیے معاملہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے والدین کافر نہیں ہیں تو تم ان کو نہ کرو، یعنی تمہارے والدین کافر ہیں تو ان کے ساتھ اونچی آواز میں اونچے لہجے میں بات نہ کرو۔ اب مسلمان بندہ ہو اور مسلمان والدین ہو تو ان کے ساتھ انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو تو پھر کیا ہے، ہمارے لیے جنت تو نہیں ہے نا۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ایمان لے کر آئے، اب انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہمارا والد اس طریقے میں اسلام میں داخل ہو جائے۔ ان کا والد رات کو بت کے سامنے بیٹھتا اور اس کی پوجا کرتا۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تو دربار مصطفیٰ کی تربیت یافتہ تھے، پتہ تھا کہ والدین کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ رویہ لہجہ دنیا داری کا نہیں رکھنا۔ بڑا سمجھایا آپ کیا کرتے، رات کو ہم اس کے خود کو الٹا لٹکا دیتے، کبھی جا کے کنویں میں لٹکا دیتے، کبھی جا کے نالیوں میں رکھ دیتے۔ صبح ہمارا باپ ڈھونڈتا جاتا، کہتا وہ اگر مجھے مل جائیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ میرے خدا کا حال کون کرتا ہے۔ دین کی دعوت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ ہمارا باپ اسلام میں داخل ہو جائے، سختی نہیں کر رہے۔ ایک دن دربار مصطفیٰ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہمارا باپ ایمان میں داخل ہو جائے۔ بڑی کوشش کی ہے اس کو سمجھانے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ صحابی فرماتے ہیں ابھی آپ نے چہرہ مبارک پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے تو ہمارے باپ کو ہم نے چلتے دیکھا، دربار مصطفیٰ کی طرف آتے تھے، لنگڑے صحابی تھے، یعنی عمر بن جموع یہ لنگڑے تھے۔ تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو عالم کیا تھا، لاٹھی کے ساتھ ایک لگا کہ یا رسول اللہ کیا میں لنگڑے پن سے جنت میں نہیں جا سکتا، میرا بیٹا جنت میں جائے، میری بیوی جنت میں جائے تو میں جنت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں داخل تو ہو جاتا جنت میں داخل فرمانا، یعنی تربیت بتائی کہ اگر والدین بڑھاپے میں ہیں اور کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ اپنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اتنا مارتی کہ آپ کے جسم پہ زخم کے نشان پڑ جاتے، لیکن ادھر تربیت مصطفیٰ کی کہ والدین کے سامنے اف نہیں کرنا، اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے۔ عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی ماں کہتی یہ کپڑے بھی اتار دو، ڈاک کا لباس اور ایسے جا دربار مصطفیٰ میں۔ تو ایک دن یوں اس عالم میں آئے کہ حضور کے دروازے اقدس میں تشریف فرمائے اور زارو قطار رو رہے ہیں، کمر دکھائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کمر پہ نشان دیکھیں میری ماں نے مجھے اتنا مارا، میں دربار مصطفیٰ میں آ گیا۔ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال
سخت لہجہ اختیار نہیں کیا. پیغام کیا دے رہے ہیں کہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں قرآن کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، جیسے تمہارا انہوں نے خیال کیا بچپن میں تمہاری ذمہ داری ہے اب بڑھاپے میں ان کا خیال کرو، اچھے لباس کا خیال کرو، کھانے کا خیال کرو، ان کے چلنے کا خیال کرو. اب وہ بستر پہ آئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے ہیں ان کے قدموں کی آواز سنائی دی. نبی رحمت نے فرمایا معاذ کیا عمل کرتا ہے؟ یہاں چلتا ہے جنت میں تیری آواز سنائی دیتی ہے. یا رسول اللہ میرے کوئی خاص عمل؟ فرمایا کوئی عمل؟ یا رسول اللہ عمل یہ ہے کہ میں اپنی والدہ جب میری والدہ بستر پہ آتی ہے میں جوتیاں سیدھی کر کے رکھتا ہوں. میری والدہ جب مجھے کوئی بات کرتی ہے مجھے سمجھ نہ آئے میں والدہ کو بیدار نہیں کرتا کہ میری ماں اٹھی میں 10 آئے کام نہیں کیوں نہیں ہوا، نہیں، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. جب تک میری والدہ کی آنکھ نہیں کھلتی میں والدہ کو بیدار نہیں کرتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے چلتا یہاں ہے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. والدین کس عالم میں ہے؟ اب حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کم مارا میری ماں نے مجھے بہت، میں نے اف نہیں کہا، میں سیدھا دربار مصطفیٰ میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کچھ بھی نہیں مانتا. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ حضرت ابو جناب صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، عمر پاک سے پوچھتے ہیں کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیری بھوک کو میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا، چل میرے ساتھ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو لے کر آئے. انصاری صحابی کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا. جب دربار مصطفیٰ میں نبی رحمت نے فرمایا جا صاحب صبح کو بلا کے دے. 70 صحابہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اور دل میں سوچ رہا ہوں اللہ کرے سب سے پہلے حضور مجھے کہیں کہ تو پی. 70 کو بلا کتروا میں تو میں دل میں سوچ رہا ہوں اللہ کرے حضور مجھے کہیں تو پی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ان کو بلا کے لیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ اٹھا اور ان کو پلا. میں ایک کے پاس جاؤ تو کہتا اس کے ہاتھ حولہ رکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال پہنچی. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آج ان کو مرثیاں کر رہے ہیں یہ آرام ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہاں سے اٹھتا حضور کی بات سنتا وہاں جا کر بھول جاتی. نبی رحمت کی بات یا رسول اللہ مجھے تو بات یاد نہیں رہتی. حضور نے فرمایا اپنی چادر بچھا. میں نے چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دام پھر ادھر پھر یوں پھر آپ نے فرمایا سینے سے لگا. میں نے سینے سے لگایا. اللہ نے مجھے ہزاروں حضور کی حدیثیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج میں نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں مانتا میں بھوکا بھی نہیں ہوں مجھے کوئی بات یاد کا معاملہ بھی ہے. میں آیا اس لیے ہوں کہ میری ماں ایمان میں داخل ہو جائے. اب حضور نے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دوڑنا شروع کر دیا. گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. کیوں؟ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں پہلے میرے مصطفیٰ کی دعا پہنچتی ہے یا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے والدین بڑھاپے میں ہوں اور ان کی خدمت نہ کرے. یہ لفظ کہنے والے جبریل ہیں اور آمین کہنے والے حضور ہیں. یعنی حدیث پوری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمول. آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خلاف معمول. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں وہ بد دعا دیتے گئے میں آمین کہتا تھا. بد دعا کی تھی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ کی. میں نے کہا آمین. رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی. اب والدین ترس رہے ہوتے ہیں میری اولاد کب آئے گی, میرے پاس کب بیٹھے گی, میری خدمت کب کرے گی. جیسے ہمارا دل کرتا ہے ہم دور سے آئیں ہمارے والدین ہماری خواہش پوری کریں. جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ 60 برس کا ہو جاتا نا اس کا ذہن بچوں والا بن جاتا ہے. 60 برس کی عمر جب آتی ہے اس کا ذہن بچوں والا. اب وہ چاہتے ہیں میری اولاد آئے جیسے میں نے اس کے لاڈ لٹائے اب یہ میرے بھی لاڈ اٹھائے. لیکن معاملہ
یہ ہوتا ہے ہم اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. والدین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑا کیا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں؟ تو جب میں گھر کے قریب گیا مجھے پانی گرنے کی آواز آ رہی. میں نے آواز دی, میری ماں دروازہ کھول, کہا نہیں میں غسل کر رہی ہوں. میں غسل کر کے نکلتی ہوں تو دونوں دربار مصطفیٰ میں چلتی. کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ میرے سے پہلے میرے آقا کی دعا پہنچ چکی ہے. اب دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دے اس کے لیے ہلاکت ضروری ہے, جس کے لیے حضور دعا کر دیں. اب عالم یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی, ہماری فصلیں خشک ہو رہی ہیں, آپ دعا کریں. صحابی رسول فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن تھا, حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آپ نے بھی چہرے مبارک پہ نہیں پھیرے تھے, بادل برسنا شروع ہو گئے. جمعہ کا دن کی بارش, ہفتہ کا دن کی اتوار, سوار, منگل, بدھ, جمعرات, پھر اگلا جمعہ آ گیا. اب ساتھی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ تو مکان بھی گر رہے ہیں, کچے مکان بھی گر رہے ہیں. حضور نے ہاتھ اٹھائے, چہرے مبارک پہ نہیں تھے, گئے نہیں پہنچے تھے. میں نے باہر دیکھا تو لگ رہا تھا مدینہ میں کبھی بادل آئے نہیں تھے. یعنی آپ کے ہاتھ مبارک, آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا ہے یہ تقدیر بن جاتی ہے, یہ انسان برباد ہو جاتا ہے. اب والدین بڑھاپے میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میری ماں جب دربار مصطفیٰ میں آئے حضور مسکرائے, فرمایا ابو ہریرہ تو ماں کی خدمت کرتا تھا, وہ نہیں کہتا تھا اللہ نے آج صلہ یہ دیا کہ تیری ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کروا دیا. یعنی والدین اگر کر سکتے ہیں تو قرآن کہتا ہے, حدیث مصطفیٰ کہتی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں حضور کے پاس, نبی رحمت نے فرمایا آ جاؤ, آج غریبوں کے پاس چلیں, آج پڑوسیوں کے پاس چلیں. میں حضور کے ساتھ چلا, حضور قبرستان آ گئے. غریب ہیں, وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. اور میں کچھ والدین ہوتے ہیں اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاتے ہیں, دیندار بنا کر جاتے ہیں, خود گناہگار ہوتے ہیں, لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کیا معاملہ ہے, میں تو گناہگار تھا, یہ کیا ہے؟ اور میں تمہاری اولاد تمہارے پیچھے کی سال ثواب کرتی رہی ہے, تمہارے لیے وہ تو بھیجتی رہی ہے, تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں روتی رہی ہے. تو فرمایا جب اولاد والدین کے لیے دعا کر, فرمایا اگر تم اچھا رزق چاہتے ہو, وسیع رزق چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کیا کرو. تمہارا جو اچھا رزق تمہیں ملتا ہے والدین کی خدمت سے ملتا ہے, اور جب والدین چلے جائیں ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو. جیسے بچپن میں ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہو ویسے بیٹھ. اب یہ عام بات نہیں ہے, حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹوں کو چوموں گا. اب جنت تو ساتواں آسمان سے اوپر, ساتواں آسمان سے سدرۃ المنتہا اوپر, پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت. تو یا رسول اللہ میرا کام پورا ہو گیا ہے, میں جنت کی چوکھٹیں چومنا چاہتا ہوں. نبی رحمت فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں. رسول اللہ ان کا انتقال, اور میں پھر یوں کرو جا کر والدہ کی قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے قبر کو چومو, اللہ تمہاری منت کو پورا کر دے گا. باپ کے سر کی طرف بیٹھ جا, باپ کے سر کی طرف چوم, اللہ تیری منت کو پورا کر دے گا. اب جنت کہاں, والدین کہاں, لیکن حدیث مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ نے یہ بتا دیا تمہارے والدین دنیا سے چلے نہ جائیں تو کیا کرو, ان کی قبر کی زیارت کو جاؤ, اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اب فرمایا والدین پتہ چلے میرے ناراض ہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے والدین میرے اوپر راضی. اور میں ہر جمعہ کے دن ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں. نبی رحمت نے فرمایا اگر تمہیں پتہ ہے کہ میرے والدین دنیا سے گئے ہیں, میرے اوپر ناراض ہیں, ہر جمعہ کو ان کی زیارت کے لیے جاؤ. فرمایا تمہارا جاتے رہنا تمہارے والدین اللہ پاک ان کو تمہارے اوپر راضی کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, میں آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, حضور قبرستان میں آئے اور ایک قبر پہ کھڑے ہو کر حضور زارو قطار رونے لگے. حضور کے رونے کا حال یہ تھا کہ میں بھی رونے لگ گیا. لگتا تھا کہ یہ قبرستان کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے.
میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے غلام کے اوپر عذاب قبر ہو۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ قبر کے نیچے عذاب قبر ہے، لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں ہے، آپ تشریف فرمائیں اور قبر کے نیچے عذاب ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا عذاب قبر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا مدینہ کے اندر اعلان کر یہ جس کی قبر ہے وہ آئے۔ مدینہ کے اندر اعلان ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساروں پتھر رو رہے ہیں، لوگ آ گئے، دیکھا اس قبر کا مالک کوئی نہیں آیا۔ بڑی دیر کے بعد انتظار، نبی رحمت نے فرمایا اگر اس کا کوئی لواحق، اس کا کوئی مالک نہ آیا اس کے اوپر قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ ایک عورت کمزور ضعیف عمر لاٹھی پھیرتی ہوئی آئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ جب بچپن کا عالم تھا میں نے اس کو چلنا سکھایا، اس کو کھانا نہیں آتا تھا، اس کو میں نے کھانا کھلایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میں نے تربیت کی، ہر معاملہ۔ اب جب یہ جوان ہوا اپنی بیوی کے بارے میں آ کر میری خدمت نہیں کرتا تھا، کہتا تھا اماں میرے کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں، میں کیویں آواں، میں تو اپنے بال بچے کی مصروف ہوں، تیری خدمت کیویں کرا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بات نہیں تھی، پھر یہ شرابی تھا، نشے کے مست میں ایک دن آیا، میں رات کے اندر نماز پڑھ رہی تھی، مجھے کہنے لگا جلدی مجھے کھانا دے، نماز میں دیر ہو گئی، اس نے مجھے مارا، میں نے سلام پھیرا، میں نے کہا اللہ تیرے اوپر راضی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا قبر کے ساتھ کان لگا، ماں کے کان لگائے، چیخوں کی آواز آ رہی تھی میرے ماں میرے باپ مجھے معاف کر دو، یہاں میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ قبر پھٹ گیا ہے، میری ماں کو برداشت نہیں کر سکے گی، میرا عالم ہے، میں بڑی پریشانی کے حالت، چار وقت آگ کی لگامیں مجھے چڑھا دی گئی ہیں، میں چل رہا ہوں، میری ماں میری فریاد سن مجھے معاف کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معاف نہیں کرے گی قیامت تک اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا۔ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اس کو معاف کر دیا، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ماں نے معاف کیا، اب وہ فریاد کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ والدین قیمتی سرمایہ ہیں، والدین تمہارے لیے جنت ہیں، اللہ اکبر، والد اور والدین یہ ہمارے لیے جنت ہے۔ اب دیکھیں نا والد کی کتنی شان ہے، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کرے۔ تیرا باپ ہے سارا دن کماتا ہے، لوگوں کی جھڑکیں کھاتا ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، جہاں سے ملتا ہے لے کر آتا ہے، تیری تربیت کرتا ہے، تجھے پڑھاتا ہے۔ اب جب اولاد جوان ہوتی ہے پوچھتی ہے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہی اولاد اس لیے ہمارے لیے بنایا کیا ہے؟ تجھے کھلایا، تجھے پہنایا، اس مقام پہ لا کر کھڑا کیا۔ واصف علی واصف سے پوچھا ہر کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ سے پوچھا جائے وہ عورت کون ہے؟ آپ نے کہا وہ میری ماں ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میری کامیابی کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے، اور یہ ماں کا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جاتے ہیں، آپ جوتے مبارک پہن کے چلے جاتے ہیں، جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آنا، یا اللہ تو کبھی بات نہیں ہوئی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو میرے سے بات بھی کرتا ہے، میرے سے کلام بھی کرتا ہے، پہلے کبھی بات نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے، آج دعا اور باپ اللہ اکبر۔ باپ کی اگر تربیت ماں تربیت کرتی ہے تو باپ کے سامنے اولاد کبھی نہیں ہوتی۔ اب تربیت ہی نہ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت سکھایا اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ماں تربیت کر رہی ہے، کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں مائی ہاجرہ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ ماں اور بیٹا دونوں بھی وادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بالکل غیر علاقہ ہے، نہ کوئی جن ہے نہ انسان ہے، وہاں کوئی چرند پرند ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں طواف کر رہے ہیں۔ اب ماں جب صابرہ ہے، جب شاکرہ ہے، جب یہ دوڑ دیا تو اللہ کا کہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ عام پہاڑیاں نہیں ہے، اللہ یہاں پر تو آیا بھی نہیں ہے، یہاں پر تیرا کوئی قیام بھی نہیں ہے، پھر یہ تیری نشانیاں کیوں ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ یا میری بندی جب صبر اور شکر کا معاملہ کرتی ہے، جب اس کے قدم لگتے ہیں تو وہ
میری نشانیاں بن جاتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام یہ لگتی ہیں، آج زمزم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، آج لوگ حج کی طرف روانہ ہیں، آواز لگیں گی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک ماں اور بیٹا ہے، ماں بیٹے کی تربیت یوں کر رہی ہے، 8 سال کی عمر ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا تو اکیلی اپنی قربانی نہ کیا کرو، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ حضور کا احسان سمجھیں، آپ ہمیشہ ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا کے نام کی قربانی کریں۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، حضور کی آل کے لیے قربانیاں کریں۔ آپ نے کس طرح قربانیاں دی؟ دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹ کے اوپر اتفاق نہیں کیا، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر پھر خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام نے 100 گائے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اب خواب کیا تھا؟ فرمایا میرا پیغمبر اپنی عزیز ترین چیز میرے راستے میں قربان کر۔ اب آپ 80 سے 85 سال عمر ہے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، کیوں نہ ہو کہ بیٹا اللہ کے راستے میں قربان نہ کر۔ آپ ملک شام میں ہیں، مائی سارا کے پاس رہتے ہیں، مائی حاجرہ بھی باغ میں غیر ذی زرع، اللہ کا گھر ابھی بیت المحرم، یہاں اللہ کا گھر موجود ہے، یہاں مائی حاجرہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، پہاڑی قبا سے نیچے اترے، دیکھا بیٹا کھیل رہا ہے، آپ نے آئے بیوی کو کہا جلدی جلدی میرے بیٹے کو تیار کر۔ کدھر؟ 8 سال بعد آ رہے ہیں۔ ماں صبر کرنے والی کے ایک ماں بندہ اپنے گھر میں خرچہ نہ دے تو گھر میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہماری تربیتیں نہیں ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری ہے اولاد تربیت کرو۔ تربیت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تربیت کیا تھی؟ بیوی نے یہ نہیں کہا 8 سال بعد آیا کہ میرے بیٹے کو کدھر لے کر جا رہے ہیں، ماں نے جلدی جلدی اچھا لباس پہنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی بات غیر ذی زرع عند بیت المحرم سے لے کر آپ وادی مینا کی طرف چلے۔ وادی مینا کتنا ہے؟ 8 سے 9 میل کا سفر ہے۔ وہاں پہنچے دونوں باپ بیٹا، راستے میں شیطان آ گیا، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام آپ کو سچ سمجھ رہے ہیں، ایک خواب ہے آپ خواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو ماری، اعوذ بالرحمن، مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے، دفع ہو جا، میرے خواب کے درمیان آیا نہ ہو۔ اب وہ اس نے کہا یہ باپ اور بیٹا دونوں راضی ہیں، کیوں نہ عورت کے پاس جاؤں، عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے۔ جناب حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا حاجرہ تجھے پتہ ہے تیرا خاوند میرے بیٹے کو کہا پتہ ہے، کہا فرمایا دوست کی دعوت دے دے، نہیں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہا کوئی باپ ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا نام آیا مائی حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ یہ پس منظر کیا کہا؟ اقبال کہتا ہے رنگین و سادہ ہے داستان حرم، ابتداء اسماعیل انتہا حسین ہے۔ میدان کربلا میں امام علی الاصغر کو جب امام علی مقام دے کر گئے، ہاتھوں پہ اٹھایا اور جا کے کہا یہ میرا ماضی فوج کا سپہ سالار ہے، یہ چل کے نہیں آ سکتا تھا، یہ سوار ہو کے نہیں آ، میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اللہ میرے سپہ سالار کی آخری سپہ سالار کی قربانی قبول فرما۔ اور ان کا تیر آیا علی الاصغر کے گلے میں بست ہوا، امام علی مقام کا جل مبارک تھا، آپ نے آسمان کی طرف اچھال کے کہا اللہ یہ تو ایک علی الاصغر ہے، میں اپنی دادی حاجرہ علیہ السلام کی طرح کہہ رہا ہوں اگر میرے ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ میں دین اسلام کے لیے آیا ہوں، دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں، نامحرمان کی شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اب بیٹے کو کہا پہلے کوئی بات نہیں، ماضی مینا میں پہنچے، راستے میں کوئی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو خواب سنا رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام
أذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ یہ ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا پروگرام؟ اب بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان پہلے یہ بتائیں 8 سال آپ کہاں رہے؟ میری ماں کو بھی بات غیر ذی زرعٍ عند بیت، یہاں چھوڑ کر گئے، نہ پانی تھا نہ خوراک تھی، کیوں نہیں؟ اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ ماں کی تربیت شاعر کہتا ہے گود ماں کی یہ کر سجا پیدا. ایک تو زندگی کا نسل العین بنتا ہے، ایک تو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلانے واسطے چین بنتا ہے، شرم و حیا کی ماں ہوئے بہتر پھر پتر بھی بھاؤ سے ثقلین بنتا ہے، سیدہ خاتون جنت ماں ہوئے طاہر لال سخی حسین بنتا ہے. ماں کی تربیت کا معاملہ تھا. جب بات اصبح تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا 8 سال کا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اس بات کا آپ کو حکم ملا آپ کریں. انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. میں بے صبر، میری ماں نے میں آپ کو صبر کر کر چکا رہا ہوں، آپ اس بات کا حکم آپ کریں. یہ بھی تو منظر تھا، یہ بھی منظر ہے کہ علی کے لشکر تیار ہے، خیمے والے کہتے ہیں کہ آپ سبھی رسول کو نہ بھیجیں. یہ بھی پس منظر تھا. جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود سواری پہ سوار کیا، دستار بٹھائی، اور دستار کیسے ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت پہلا لے جائے گا یاسین القرآن الحکیم، پھر دوسرا پیج پر الرحمن علم القرآن، پوری دستار بنائی، پھر ذوالفقار حیدر نے کہا فرمایا بیٹا ہم گھر سے نکلے ہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. خاندان مصطفیٰ کا طریقہ ہے کہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. یہ بھی باپ ہے بیٹے کو میدان کربلا میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ بھی چاچا ہے اپنے بھتیجے کو میدان کربلا میں بھیج کے امت مصطفیٰ کو پیغام دے رہے ہیں. جب دین اسلام پہ وقت آتا ہے پھر خاندان مصطفیٰ بھی گھر نہیں بیٹھتا، دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے. اللہ اکبر. تو والدین کی ذمہ داری ہے چلے جائیں ان کی بخشش کی دعا کریں. اللہ اکبر. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی، لیکن ہمارے اوپر والدین کی خدمت، والدین کی خدمت فرض ہے، جہاد بھی ہمارے اوپر فرض ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا. اب ہم جہاد سے ڈرتے ہیں، لیکن جو لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور گھی کو جلا دیتے ہیں وہ آج مسلمانوں کو للکارتے ہیں. جو گائے کا پیشاب متبرک سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کو للکارتے ہیں. مسلمان کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ ایک غیر مسلم عورت مسلمان حکمران کو آواز دیتی ہے، اس تک آواز نہیں پہنچتی، لیکن قافلہ جا رہا ہے، قافلے والے پیغام دیتے ہیں کہ سندھ کی زرزمین کے اوپر ایک عورت پکارتی ہے. وہ کیا ہے؟ عرب کی دھرتی کو چیرتے ہوئے سندھ میں آ کر ایک غیر عورت کی مدد کرتا ہے. ہماری مسلمان بچیاں فلسطین کے اندر کتنی جانیں قربان کر گئیں، 50 سے 55 ہزار لوگ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں اور امت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں ہم پانی کے لیے لڑائیاں نہیں لڑ رہے، ہم اپنی دولت کے لیے لڑائیاں نہیں لڑ رہے، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس گھر کے لیے لڑ رہے ہیں جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ وہ گھر ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے، وہ مسجد ہے جہاں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی. اور پیغام یہ دے رہے ہیں مسلمانوں اٹھو، اپنے اوپر یہ جہاد کو فرض کر لو. اور جب جہاد کے لیے نکلیں گے لیکن 313 کا لشکر ہو، بدر کے اندر آتے ہیں ہزاروں کے اوپر اللہ فتح عطا فرماتا ہے. یہی لشکر احد میں آتا ہے اللہ فتح عطا فرماتا ہے. یہی لشکر تبوک میں جاتا ہے اللہ یہودیوں کے اوپر فتح عطا فرماتا ہے. پیغام امت مسلمہ کو یہ مل رہا ہے کہ لوگوں اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اولاد کو جہاد کے لیے نکالو. جب جہاد فرض ہو جائے اپنی ساتھ کے ساتھ جہاد کرو، اور جب مسلمانوں کی وقت آئے اس کے لیے نکلو. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی والدین کی بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کی بلندیاں فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو خیرات نصیب فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیور حکمران آتا ہے تو پھر اس کے کہنے پہ دریائے نیل بھی چلتا ہے.
جب غیور لوگ آتے ہیں تو پھر ترنگے بھی حیا کرتے ہیں. کیا ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں, اللہ کی محبت والے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما رحمت بالله صلاة دائمة بدوامها بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقصه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واسم ربك وتبتل الليل تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وزرهم والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عليما أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريبة من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته في عدد كل معمول لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والغراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مقبول مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر مدبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الرجال صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصداق جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق بركته والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود وجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة
شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا يا رسول الله يا رسول الله انظر هذا يا حبيب الله اسمع لنا إننا في بحر حب مغرق خذ يدنا سهلنا أشفارنا يا رسول الله جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين ببنيه الطاجح مقصود كان النساء حسين مصطفى علي جد الحسن والحسين مولانا مولانا علي أبي القاسم محمد بن عبد الله نور الله يا أيها المشتاق بنور جمالي فلا فيك عليه فشاف الدنيا بجماله في صالحه صلوا عليه وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والآخر الشيخ رسول الفاتحة 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 1 بار ساجد کی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ جو جملہ کلام شریف پڑھی گئی یا اللہ پاک قرآن کریم کی تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی واعظ و نصیحت ہوئی سنن سناوت اندر لفظاں کے اندر کبھی کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ جو تیرے محبوب کی یاد شان شایان کے مطابق لفظ پورے نہ ہیں اللہ کی رحمت کریمی کے صدقے معاف عطا فرما یا اللہ پاک اس کا تمام دا ثواب یا اللہ جو کچھ خیرات ہے تمام ہے اس کا ثواب اسی کو روزگار جو جملہ کلام یا اللہ پڑھی گئی ہے حاضر یا اللہ پاک مل کی تھی اس کا
صاحب نبی رحمت شفیع آدم جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ کے تحیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً عاجزانت مسکینتاً پیش کرنے قبول فرما۔ حضور کی آل پاک، اولاد پاک، صحاب پاک، والدین ماجدین کریمین طیبین طاہرین کی پاک بارگاہ اندر پیش کرنے قبول فرما۔ جمیع انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام، آج دن تک جتنے بھی اللہ تیری بارگاہ اندر پہنچے سب کو مثال کرنے قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص آئیتا جو تمام یا اللہ بزرگوار محمد رمضان نبیوں مثال کرنے قبول فرما۔ اللہ انہوں نے درجات کی بلندی فرما، اللہ انہوں نے قبر کے رحمتہ برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ سارا تمام یا اللہ مرحوم دی بخشش واسطے کیتا گیا، یا اللہ پاک دا بہتر اجر عطا فرما، کلام اللہ دا نور عطا فرما، کلام اللہ کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیرات ہے تمام ہوندا ہے، ایک لقمہ کھاندا ہے ہزاراں درجات کی بلندیاں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک سارا عمل تیری رضا واسطے کیتا گیا، اللہ قبول فرما کے مرحومین کو بخشش عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دے درجات کی بلندیاں فرما، اگلیاں منزلیں آسان فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، حضور کے ہر غلام کی خیر فرما۔ سے بھی مسلمان ہیں اللہ انہاں دی نصرت کا مدد فرما، اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبادہ ایک وقت وہ آئے گا مسلمان کفار کے خلاف اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے۔ یا اللہ ہمیں امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے خود بھی روکیں اور لوگوں کو بھی روکیں۔ آج ہمارے پاس ہمت طاقت نہیں ہے، بیٹا ہے کرتا ہے، طاقت نہیں ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کی خیر فرما، خصوصاً فلسطین کو آزادی جیسی نعمت سے بالا مال فرما، فلسطین کو آزاد فرما، مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ یا اللہ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، آج پھر جناب سیدنا فاروق اعظم جیسے حکمران کی مسلمانوں کو ضرورت ہے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی جیسے حکمرانوں، حالانکہ بنو امیہ کا خاندان ہے لیکن عمر بن عبد العزیز آئے، رات 35 سال 36 سال کی حکومت کا نہیں، ایک رات کا وقت تھا، اربوں لوگ ارب پتی لوگ تھے، صبح فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے تھے، کہا جتنا بھی مال لوگوں سے چھینا ہے سب بیت المال میں جمع کرو، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ غریب لوگوں کا حق ہے۔ یا اللہ ایسے حکمران ہمیں نصیب فرما۔ آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، آپ کی بیوی کا جو بھائی تھا وہ بھی بادشاہ، گھر آئے نماز جمعہ پڑھا کے گھر آئے، اتنی بات ہے، آپ نے فرمایا میرے ساتھ رہنا ہے، یہ مال بیت المال میں جمع کرا، یہ تیرا حق نہیں ہے غریب، میرے گھر میں رہنا ہے، اگر بیت المال میں تیرا مال شام سے پہلے جمع نہ ہوا پھر میرے گھر سے نکل جا، طلاق ہے طلاق ہے، مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، وہ کھا رہی ہے سارا مال بیت المال۔ پھر جو چیزیں تھی آل رسول کی ان کو واپس دی۔ عمر بن عبد العزیز جیسے حکمران نصیب فرما۔ فرمایا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی امی بادشاہوں کو دفنایا، جب دفنایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے قبلہ کی طرف ہٹ گئے ہیں، حالانکہ وہ عبادت گزار تھے، قرآن کریم ایک ایک رکعت کے اندر 10 سپارے پڑھ پڑتے تھے لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، لوگوں کا حق دباتے تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، تو آپ دعا کرتے تھے یا اللہ میں بھی اسی خاندان میں ہوں، میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور قبلے سے میرا منہ نہ پھر جائے۔ فرمایا جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہوا، یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ شہر بصرہ سے عورت اکیلی نکلتی بیت اللہ کا طواف کرتی، کوئی بندہ راستے میں نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، شہر بصرہ سے لوگ مدینہ تک نکلتے، راستے میں کوئی زکات دینے والا نہیں ہوتا تھا، کیسے حکمرانی کی۔ پھر یہ عالم بھی آیا کہ دریائے نہر فرات پہ شیر اور بکری کو اکٹھا کھلایا، وہیں پانی پلایا، پھر ایسے حکمرانی کی زیادہ عرصہ نہیں ہے، تھوڑے عرصے میں عمر جب انتقال ہوا قبر کے حوالے ہوئے، رم جھم برسنا شروع ہو گیا، ایسے موت جب آپ کو دفن کیا فرمایا آسمان کی طرف سے ایک رکا آیا جس پہ لکھا تھا برات من اللہ العزیز عبد العزیز الی النار، فرمایا اللہ نے اس کو برات دے دیا ہے، اس کو جہنم سے آزادی دے کے جنت میں داخل کروا دیا۔ جب انسان لوگوں کا خیال کرے، لوگوں کے حکمرانی ایسے کرے، ان کے حقوق کا خیال کرے، اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرما، ان کے والد اس دنیا سے کہ اللہ ان کی بخشش فرما،
بھائی غلام حسن کے سر پہ یہ ذمہ داری آنی ہے، اس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بہنا بیراواں اس نے سلوک نہ اللہ رمن دی توفیق عطا فرما۔ بہنا بیراواں دا خیال کریں گے اللہ تو، اور چھوٹے انہاں دا ادب تے احترام دی توفیق عطا فرما۔ الہی اللہ پاک انہاں دی والدہ دی بھی بخشش فرما، درجات کی بلند فرما۔ جتنے بھی گھر دے حقدار ہیں، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، حافظین حافظات، قانتین قانت، تائبین تائبات، عابدین عابدات، سائلین سائحات، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ الہی آسان کنی مشکلات، فعل محمد و آل محمد علیہ السلام۔ الہی پریشان شمم بزرت برار حاجتن ومن خلق یا علی الزہراء وفقد من اللہ اللہ بصیر دیوات صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔